نمبر ایک، نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ گھر میں ہو، مقیم ہو، نماز پھر بھی فرض ہے۔ اگر سفر میں ہو، نماز پھر بھی فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ صحت مند ہو، نماز تب بھی فرض ہے، اور اگر کوئی بندہ بیمار ہو، نماز تب بھی فرض ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کا کتنا اہتمام فرمایا، آپ نے نماز کی کتنی پابندی فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو آخری ایام ہیں، جنہیں مرض الوفات کے دن کہا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہے، اور کتنی تکلیف ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سہارے پر چل بھی نہیں سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں بھی دو صحابہ کو لے کر دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معصوم تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب نہیں ہوتا۔ ہمارا عقیدہ ہے قیامت کے دن پیغمبر سے پیغمبر کی زندگی کے بارے میں حساب نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ کے نبی قبر کے سوال اور جواب سے محفوظ ہے، اللہ کے نبی قیامت کے دن حساب اور کتاب سے بھی محفوظ ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعمال کی اور بالخصوص نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ حضور چل نہیں سکتے، آپ دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سہارا لے کر مسجد میں آتے ہیں۔ بتائیں میرے اور آپ کے پاس نماز چھوڑنے کے لیے کیا عذر باقی رہ جاتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز بتائی ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو مومن اور کافر کو الگ الگ کرتی ہے۔ تو نمازوں کا اہتمام کریں، 5 وقت نماز ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور ان فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام کریں، واجبات کا اہتمام کریں۔ سنتوں سے مراد 2 رکعت نماز فجر کی سنتیں، 6 رکعت نماز ظہر کی سنتیں، 2 رکعت نماز مغرب کی سنتیں، اور 2 رکعت نماز عشاء کی سنتیں۔ یہ 12 رکعتیں سنت کی وہ ہیں جنہیں سنن مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی ان 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے، سنن مؤکدہ کو ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور واجبات سے مراد نماز عشاء کے بعد 3 رکعت نماز وتر، یہ واجب ہے۔ فرائض کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، واجبات کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں کوشش کریں نماز نفل کی ادائیگی کی، نوافل پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ وضو کر کے مسجد میں آئے، اگر اوقات وہ نہیں جن میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، 2 رکعت نماز ادا کریں، تحیۃ الوضو پڑھ لیں، تحیۃ المسجد پڑھ لیں، صلاۃ الشکر پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، صلاۃ الحاجہ پڑھ لیں، کسی بھی نیت کے ساتھ 2-4 نماز نفل کا اہتمام کریں۔ بالخصوص صلاۃ الوضو جسے تحیۃ الوضو بھی کہا جاتا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا اور یہ کتنی اہم عبادت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، آپ واپس تشریف لے، آپ نے آ کر صحابہ کرام کو بتایا میں نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا۔ آپ نے ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا، ان میں سے ایک چیز فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ کو سنا، ان کے چلنے کی آواز کو سنا۔ پھر آپ نے حضرت بلال سے پوچھا اے بلال بتاؤ تو صحیح آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا؟ حضرت بلال فرمانے لگے یا رسول اللہ میری عادت یہ ہے جب بھی وضو کرتا ہوں اگر وقت ہو تو 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے تحیۃ الوضو کی برکت سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا دیا۔ تو نوافل کا اہتمام کریں، رات کو اٹھے نماز تہجد پڑھ لیں،
2 रकात पढ़े, 4 पढ़े, 6 पढ़े, 8 पढ़े, नमाज तहज्जुद पढ़े। फजर की नमाज के बाद जब सूरज निकल आए उसके तकरीबन 15 मिनट बाद नमाज इशराक अदा करें, 2 घंटे बाद नमाज चाश अदा करें, मगरिब की नमाज के बाद अव्वाबीन अदा करें। तो पहला काम इन दिनों में करने वाला फरैज की पाबंदी, सुन्नतों की पाबंदी, वाजिबात की पाबंदी और इसके साथ साथ कोशिश करें नवाफिल का एहतमाम करें। नंबर 2, नमाज के साथ दूसरी चीज नफली रोजों का एहतमाम करना। कोशिश करें इन दिनों में रोजा रखने की। अल्लाह को तौफीक अता फरमाए तो 9 रोजे रखे, यकम से लेकर 9 तक। और अगर ये मुमकिन न हो तो कम अज कम आखिरी दर्जा ये है 9 ज़िलहज को रोजा रखे। और ये रोजा क्या होगा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोजा रखा भी है और उम्मत को तरगीब भी दी है। और एक रोजे का अजर आपने 1 साल के रोजों के बराबर करार दिया। और गालिबन 9 ज़िलहज के बारे में आपने फरमाया जब कोई बंदा 1 दिन का रोजा रखता है अल्लाह ताला इसकी जिंदगी के पहले साल के गुनाहों को भी माफ फरमा देते हैं और जो इसके बाद आने वाला साल होता है अल्लाह ताला वो गुनाह भी माफ फरमा देते हैं। तो रोजों का एहतमाम करें, कोशिश करें जितने रोजे हो सके इन दिनों में नफली रोजे रखें। नंबर 3, नमाज और रोजे के बाद तीसरा काम जो इन दिनों में करने वाला है वो है उठते बैठते चलते फिरते जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना, कसरत के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना। और दुरूद पाक पढ़ते वक्त 2 चीजें ज़हन में रखें। नंबर 1, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के वो बरगुज़ीदा पैगंबर हैं जिनकी बरकत से अल्लाह ने हमें कायनात की सारी नेमतें अता फरमाई और जिनकी बरकत से अल्लाह हमें जन्नत भी अता फरमाएंगे। इस नजरिए के साथ अगर हुजूर न होते हमें ईमान न मिलता, अगर हुजूर न होते हमें कुरान न मिलता, अगर पैगंबर न होते हमें दीन न मिलता, हमें जो कुछ मिला है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से मिला है। और नंबर 2, ये ज़हन में रखकर हम यहाँ से दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह की तरफ से मलाइका मुतय्यन है जो हमारा दुरूद लेंगे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रोज़े अनवर में पेश कर देंगे। इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द युबल्लिगूनी मिन उम्मतिस सलाम। लोगों, अल्लाह ने ज़मीन के अंदर फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है जिनका काम क्या है? मेरी उम्मत का सलाम लेना और मुझ तक पहुंचा देना। तो अल्लाह के नबी के एहसानात ज़हन में रखकर और इस नजरिए के साथ कि हम यहाँ से दुरूद पढ़ेंगे और मलाइका आपकी खिदमत अक़दस में हमारे दुरूद को पहुंचा देंगे। नंबर 4, चौथा काम वो इन दिनों में करने वाला है कसरत के साथ कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करें। जितना ज्यादा हो सके कुरान करीम पढ़े और ज्यादा से ज्यादा तिलावत कुरान को अपना मामूल बनाए। और अगर कोई बंदा ज्यादा न कर सके आखिरी दर्जा ये है कुछ भी हो जाए फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत करें, मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करें और इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करें। इन 3 सूरतों का एहतमाम रोजाना की बुनियाद पे करें। इसका फायदा क्या होगा? अहादीस मुबारका के मुताबिक जो आदमी फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ता है अल्लाह ताला सारे दिन के काम उसके लिए आसान फरमा देते हैं। और जो बंदा मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ता है अल्लाह उसे गुर्बत से बचाएंगे, फक़्र फाका से बचाएंगे, अल्लाह माशी तंगी से इस बंदे को महफूज फरमाएंगे। और जो बंदा इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करता है अल्लाह करीम इस बंदे को कब्र के अजाब से बचा लेंगे। आप बताएं दिन के काम भी बन जाए, इंसान गुर्बत से भी बच जाए, कब्र के अजाब से भी बच जाए, इसके अलावा बंदे को और क्या चाहिए? एक बात और भी कुरान करीम की तिलावत के हवाले से अर्ज कर दूं। एक हदीस मुबारक हजरत इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में नकल की है और इसका ताल्लुक जुमा के दिन के साथ है। हजरत अस्मा बिन्ते अबी बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी, उनसे रिवायत है फरमाया कि जो आदमी नमाज जुमा के दिन अपनी जगह पर बैठकर 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ेगा, 7 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ेगा
7 مرتبہ سورہ فلق پڑھے گا اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھے گا، 7 مرتبہ فاتحہ اور 7 مرتبہ آخری 3 قل ان کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعہ تک اس بندے کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے بچا لیں گے۔ آپ اس کی تلاوت کریں، دیکھیں کتنا وقت لگتا ہے، اس پر کتنا ٹائم لگتا ہے، 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آنے والے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر قسم کے فتنوں سے بچا لیں گے۔ اور جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں کسی بندے کا فتنوں سے بچ جانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا انعام ہے۔ یہ دور وہ دور ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، اس دور میں دین کو بچانا اور دین پر عمل کرنا ایسا مشکل ہوگا جیسے اپنے ہاتھ پر چلتے ہوئے انگارے اور کوئلے کو رکھنا، ایسا مشکل ہوگا۔ صبح کے وقت لوگ مسلمان ہوں گے، شام ہوگی تو کافر ہو چکے ہوں گے، رات کو سوئیں گے تو مومن ہوں گے، صبح اٹھیں گے تو کافر ہو چکے ہوں گے۔ تو چوتھا کام ان دنوں میں کرنے والا وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ نمبر 5، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، ان دنوں میں عبادات کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، عبادت پر اکتفا نہ کریں بلکہ اللہ سے مانگیں اور اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھے۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، حدیث مبارک کے مطابق اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں فرمایا، الا ادلکم علی ما یجزیکم من عذابکم ویغفر لکم ارزاقکم۔ فرمایا صحابہ تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، اگر تم نے اس کا اہتمام کر لیا، اللہ پاک تمہیں دشمن کے حملوں سے بچائیں گے اور اللہ پاک تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں۔ فرمایا کہ دن ہو یا رات ہو، جیسے بھی حالات ہو، آپ اللہ سے دعا مانگنا۔ دعا ایک ایسا ہتھیار اور اللہ کی طرف سے ایسا انعام ہے، اس کی برکت سے انسان دشمن کے حملوں سے بھی بچتا ہے اور اس کی برکت سے اللہ انسان کو رزق کی فراوانی اور برکت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ان دنوں میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نمبر 6، چھٹا کام جو ان دنوں میں کرنے والا ہے وہ ہے کثرت ذکر اللہ، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا۔ پھر بالخصوص حدیث مبارک میں اس کے بارے میں 3 جملے ہیں۔ نمبر 1 تحلیل، لا الہ الا اللہ کہنا، نمبر 2 تکبیر، اللہ اکبر کہنا، اور نمبر 3 تحمید، الحمدللہ کہنا۔ اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں اس ذکر کا اہتمام کریں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں، اور کوشش کریں ان دنوں میں یہ ذکر آہستہ آواز میں کریں۔ ہاں جب یوم عرفہ 9 ذی الحج آ جائے، پھر 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ان 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات 1 مرتبہ بلند آواز سے اور خواتین 1 مرتبہ آہستہ آواز سے تکبیرات پڑھیں گے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق 9 ذی الحج۔ اس سے پہلے بھی اٹھتے بیٹھتے اللہ کی کبریت کو بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کریں۔ 7واں کام جو صرف ان دنوں کے ساتھ خاص ہے وہ ہے صاحب نصاب، صاحب استطاعت لوگوں کا قربانی کرنا۔ 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں اپنے مال میں سے جانور خریدنا یا جانور پالنا، پھر اس جانور کی گردن پر چھری چلانا۔ وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہو، وہ لوگ جو صاحب نصاب ہو، ان کے لیے ضروری اور واجب ہے ان دنوں کے اندر قربانی کرنا۔ اور یہ قربانی صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، یہ قربانی صرف ہمارے لیے نہیں۔ قرآن کریم کا 17واں پارہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34، اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تھی۔ کوئی امت ایسی نہیں ہے جس پر قربانی نہ ہو، ہر نبی نے قربانی پیش کی ہے اور ہر نبی کی امت نے قربانی پیش کی ہے۔ ہر امت پر قربانی ضروری تھی اور ہر امت نے قربانی دی ہے، ہر نبی نے بھی قربانی دی ہے۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے، آپ کے مبارک وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جہاں اور سہولتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے قربانی کے بارے میں بھی اس امت کو بہت ساری سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ قربانی وہاں بھی تھی، قربانی ہماری امت میں بھی ہے، اس امت کے اندر بھی ہے، لیکن ختم نبوت کی برکت سے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس امت کو سہولتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آسانیاں عطا فرمائی۔ کون سی آسانیاں؟ پہلی امتوں میں سے بعض امتیں وہ تھی جن کے لیے قربانی کی جگہ مقرر تھی، اسی جگہ پر جا کر قربانی کرتے تو قربانی ہوتی، اگر اس جگہ سے ہٹ کر قربانی کرتے ان کی قربانی نہیں ہوتی تھی۔ اس قربانی کرنے کے لیے وہ کئی دن کا سفر کرتے۔ کدھر جا رہے ہو؟ قربانی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے وہ کئی دنوں کا سفر کرتے تھے اور خاص جگہ پر پہنچ کر اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے۔ آپ علیہ السلام کی برکت سے دیکھیے اللہ اس امت کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں کی کہ آپ نے فلاں جگہ پر قربانی کرنی ہے، پاکستان والے پاکستان میں کریں، ہندوستان والے ہندوستان میں کریں، عرب والے عرب میں کریں، امریکہ والے امریکہ میں کریں۔ جو مسلمان جس جگہ پر ہے اور جہاں پر عبادت یہ کرنا چاہے، قربانی کرنا چاہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اگر اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر فرما دیتے کہ اسی جگہ پر آ کر قربانی کرنی ہے، آپ بتائیں میں اور آپ کیا کرتے؟ اگر ہمارے لیے کوئی جگہ مقرر ہو جاتی کہ بیت اللہ میں آ کر کرنی ہے، مکہ مکرمہ آ کر کرنی ہے، ہر بندہ سفر کیسے کرتا اور وہاں تک کیسے پہنچتا؟ اللہ پاک نے حضور کی برکت سے ہمیں پہلی سہولت یہ عطا فرمائی، اس امت کے لیے قربانی کی کوئی جگہ مقرر نہیں، اپنے گھر میں کریں، اپنے زمین میں جا کر کریں، جہاں چاہے کرنا چاہے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ یہ امت کو ایک سہولت ملی ہے۔ دوسری سہولت جو اس سے بھی بڑی ہے، اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ قرآن کریم کا 4واں پارہ اور قرآن کریم کا 6واں پارہ بتاتا ہے پہلی امتوں کے لیے قربانی اس کی صورت یہ تھی، جو چیز قربانی کرتے اسے کھلے میدان میں چھوڑ دیتے، اگر آسمان سے آگ آتی اسے جلا کر خاک کر دیتی، یہ دلیل ہوتی کہ بندے کی قربانی قبول ہے۔ اور اگر آسمان سے آگ نہ آتی یا آتی لیکن جلائے بغیر چلی جاتی، یہ دلیل ہوتی کہ بندے کی قربانی قبول نہیں۔ یعنی ان کی قربانی کے قبول یا نہ قبول ہونے کا فیصلہ دنیا کے اندر ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، ہمارے اوپر اللہ نے ستاری والی چادر ڈال دی، امت محمدیہ کی قربانی قبول ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ اللہ دنیا میں نہیں فرماتے، اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر نہیں پتا۔ اب دیکھیں اگر میں قربانی کرتا، آسمان سے آگ نہ آتی یا آتی اور جلا کر نہ جاتی، لوگ سمجھتے انگلیاں اٹھاتے، دیکھیں اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کبھی تو اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ اپنے جانور کو ذبح کر دو، کس کی قبول ہے کس کی قبول نہیں، اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ نے اس امت کو اگر دنیا کی رسوائی سے بچایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اور اللہ نے یہ امت کو سہولت عطا فرمائی ہے تو آپ کی برکت سے عطا فرمائی ہے۔ اچھا، اگر پہلی امتوں کی طرح اس امت کی قربانی کے قبول ہونے کا فیصلہ دنیا میں ہوتا، اس کا ایک نقصان اور کیا ہوتا؟ لوگ حسد کرتے، دشمنی کرتے، لوگ بساوقات جان لینے میں آ جاتے۔ آپ نے سن رکھا ہے دنیا کے اندر جو سب سے پہلا قتل ہوا، حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اس کی بنیاد یہ قربانی تھی کہ اس کی قربانی قبول کیوں ہے اور میری قبول کیوں نہیں، اس کی عبادت قبول کیوں ہے اور میری عبادت قبول کیوں نہیں۔ اسی بنیاد پر حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اگر امت محمدیہ میں معاملہ یوں ہوتا، ایک بندے کی قربانی قبول دوسرے کی قبول نہیں، تو جس کی قبول ہے لوگ اس کے ساتھ حسد کرتے، دشمنی کرتے، نفرت کرتے، کینہ اور بغض پالتے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو حسد سے بچانے کے لیے امت کے امور پر پردہ ڈال دیا، انسانوں کے اوپر ستاری کی چادر ڈال دی، فرمایا قربانی کرو، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کس کی قربانی قبول ہے اور کس کی قربانی قبول نہیں ہے۔
ایک اور سہولت جو اللہ تعالیٰ نے حضور کی وجہ سے اس امت کو عطا فرمائی وہ سمجھیے، پہلی امتیں اگر قربانی کرتی، جو چیز وہ قربانی کرتے اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اپنی قربان شدہ چیز رکھ دی، آسمان سے آگ آئی، اس نے جلا کر راکھ کر دیا۔ امت محمدیہ کے لیے کیا ہے؟ آپ قربانی کریں۔ بہتر کیا ہے؟ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، تیسرا غریبوں کے لیے۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، سارا صدقہ کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، سارا خود استعمال کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے، ثواب کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے کہ انسان قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے۔ پہلی امتیں یہ چیزیں خود استعمال نہیں کرتی تھی، اللہ کے نبی کی برکت سے امت کو سہولت کیا ملی ہے؟ قربانی کے جانور پر چھری چلا دو، اب جی چاہے تو اس کو ذبح کر کے اس کو تقسیم کر دو، جی چاہے تو رشتہ داروں کو دے دو، جی چاہے تو خود کھا لو۔ اگر امت کو یہ سہولت ملی ہے تو حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ تو قربانی ہر امت میں تھی لیکن ان میں مشکلات تھی، اس امت کے اندر سہولتیں ہیں، ان کے لیے مشکلیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آسانیاں عطا فرمائی ہے۔ تو آج میں یہ کر رہا تھا کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، جو بندہ صاحب استطاعت ہو اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کرے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب رہے۔ جو وسعت کے باوجود جانور ذبح نہیں کرتا، آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھے اپنا چہرہ بھی نہ دکھائے، میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتا، اتنی سخت وعید آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور آپ نے ترغیب دے کر فضائل سنا کر امت کو سمجھایا آپ قربانی کرو۔ ایک حدیث مبارک میں فرمایا انہ لیاتی یوم القیامہ بقرونہا واشعارہا وازلافہا، فرمایا جس جانور کو تم نے ذبح کر دیا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے سینگ اٹھا کر اسے میزان میں رکھ کر وزن کر کے اللہ تمہیں اجر دیں گے، واشعارہا اللہ تعالیٰ اس کے بال اٹھا کر نامہ اعمال میں میزان میں رکھ کر وزن کر کے تمہیں اجر دیں گے، وازلافہا اللہ تعالیٰ اس کے کھوٹ اور کون اٹھا کر اس کے ناخن اٹھا کر ان کا وزن کر کے اللہ پاک اس پر بھی تمہیں اجر دیں گے۔ ایک جگہ فرمایا بکل اشارۃ حسنہ، اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک ایک بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا اس جانور کو تم نے لیا، اسے پانی پلایا، تم نے اسے چارہ کھلایا، اس نے وہ پانی اور چارہ دونوں براز کی صورت میں پیشاب کی صورت میں نکال دیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ ان چیزوں کا بھی وزن کر کے تمہیں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک ایک چیز پر اللہ اجر دے گی، ایک ایک چیز پر اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ یہاں ایک بات سمجھنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کا ذکر فرمایا، آپ نے بالوں کا ذکر فرمایا، آپ نے سینگوں کا ذکر فرمایا، آپ نے اس کے بال و براز کا ذکر فرمایا، آپ علیہ السلام نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گوشت پر تمہیں اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ کلیجی پر اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ فلاں چیز پر اجر دیں گے۔ کیوں؟ یہ چیزیں وہ ہیں جنہیں ہم بالکل بیکار سمجھتے ہیں، بال ہم اتار کر پھینک دیتے ہیں، سینگ ہم کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، اس کے کون کھول اور ناخن ہم انہیں پھینک دیتے ہیں، اسے پلایا جانے والا پانی ہم اسے کسی کھاتے کا نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں، حضور سمجھانا چاہتے ہیں، جن چیزوں کی تمہارے ہاں قیمت نہیں اللہ ان کی اتنی قدر کرتے ہیں، جن کی تمہارے ہاں کوئی قیمت نہیں اللہ ان پر تمہیں اجر عطا فرماتے ہیں۔ پتہ ہے جن چیزوں کی تمہارے ہاں قیمت ہوگی اللہ ان پر کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ جنہیں تم نے بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا یہ ہمارے کسی کام کی نہیں، اللہ پاک ان پر اجر دیتے ہیں۔ جن چیزوں کو تم نے قیمتی سمجھا، جنہیں تم نے قیمتی سمجھا، اللہ پاک ان پر کتنا زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو خیر ان دنوں میں ایک خاص عبادت جو اہل اسلام کرتے ہیں وہ ہے قربانی کی عبادت۔ صاحب نصاب لوگوں پر 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں قربانی کرنا یہ واجب ہے۔
10 वाले दिन सूरज निकलने से लेकर 12 ज़िलहज सूरज गुरूब होने तक साहिब इस्तिताब लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है। इसके बाद कुर्बानी नहीं, जैसे 10 से पहले कुर्बानी करने से कुर्बानी नहीं होती, अगर 12 के बाद करेंगे वो अय्याम कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी का दिन नहीं। मैं नहीं कहता, हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, फरमाते कुर्बानी के दिन 3 हैं, एक 10 ज़िलहज का व यौमान इबादहु, और 2 दिन यानी 11 और 12 ज़िलहज ये 10 के बाद होंगे, इसके बाद कुर्बानी नहीं होती। इसी तरह बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी कुर्बानी करे फरमाया कि 3 दिन के बाद उसके घर में गोश्त नहीं होना चाहिए। वला युस्बिहन्ना बa'दा सालिसा व बक़िया फी बैतिही शैअन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, फरमाया जिस बंदे ने कुर्बानी की है 3 दिन के बाद उसके घर में गोश्त नहीं होना चाहिए, यानी 12 के बाद जब 13 है उसके घर में गोश्त न हो। जब 13 ज़िलहज को घर में गोश्त रखने की इजाजत नहीं तो पूरा जानवर ज़बह करने की इजाजत कैसे होगी? जब 13 ज़िलहज को कुर्बानी का गोश्त रखने की इजाजत नहीं, पूरा जानवर ज़बह कैसे किया जाएगा? और यहाँ पर एक बात और भी ज़हन में रख ले, परेशान ना हो, ये तो हुजूर ने फरमाया कि जब 3 दिन गुजर गए उसके बाद घर में गोश्त नहीं रखना, ये आपने 1 साल हुक्म फरमाया। जब आइंदा साल आया आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया पिछले साल मैंने तुम्हें रोका था 3 दिन के बाद गोश्त नहीं रखना, अब तुम्हें इजाजत देता हूँ, अगर सदका करना चाहो तो सदका कर लो, अगर इस्तेमाल करना चाहो तो इस्तेमाल कर लो, और अगर घर में रखना चाहो तो घर में रख लो, इसकी इजाजत है। लेकिन बेहतर फिर भी यही है कि इंसान इन दिनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात पे एहतमाम करे। पूरा साल अल्लाह ने अता फरमाते, इस गोश्त को ज्यादा से ज्यादा बचा के रखना और गुरबा की जरूरतों का ख्याल न करना, ये एक मुसलमान की शान नहीं है।